العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اما بعد. باب استعارۃ الثياب للعروس وغیرها. کپڑے اور زیورات دلہن کے لیے اور دلہن کے علاوہ دوسری عورتوں کے لیے عاریت کے طور پر لینے کا بیان. اس باب کا مقصد یہ ہے کہ اگر شادی کے موقع پر دلہن کے لیے عاریتاً کسی اور خاتون کے کپڑے استعمال کیے جائیں تو جائز ہے. یہ ہے للعروس کا حاصل. وغیرہ کا حاصل ہے کہ جس طرح دلہن کے لیے ضرورت کے موقع پر عاریت کا کپڑا استعمال کیا گیا، ایسے ہی غیر دلہن کے لیے بھی عاریتاً کسی کا کپڑا استعمال کرنا درست ہے. روایت جو آ رہی ہے، آپ ابھی روایت کا متن اس کا ترجمہ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی بہن حضرت اسما کا ہار عاریتاً استعمال کے لیے لیا تھا. اس سے اتنی بات معلوم ہو گئی کہ ایک خاتون دوسرے خاتون کی چیز عاریتاً لے سکتی ہے، لیکن کپڑوں کی کوئی بات اس میں نہیں، ہار لینے کی بات. مگر وہاں سے نفس جواز استعارہ سمجھ میں آیا. البتہ ایک روایت میں کپڑوں کے عاریتاً لینے کا صراحتاً ذکر موجود ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میرے پاس ایک قمیص تھی. مدینہ میں جب بھی کسی عورت کو دلہن بنایا جاتا تو مجھ سے وہ قمیص عاریتاً طلب کی جاتی. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو ایک عنوان قائم کر کے ذکر فرمایا. عنوان ہے الاستعارہ للعروس عند البنا. اب اس کے اعتبار سے اگر دیکھا جاوے تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ شادی کے موقع پر، رخصتی کے موقع پر کپڑے کا ادھار لینا، عاریت لینا بھی جائز ہے. به قال حدثنا عبید بن اسماعیل قال حدثنا ابو اسامہ عن ہشام عن ابیہ عن عائشہ انها استعارت من اسماء قلادۃ فہلکت. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسما سے ہار لیا عاریتاً، فہلکت فارسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناسا من صحابہ. آپ حضرات کو معلوم ہے کہ غزوہ بنو المصطلق کے موقع پر یہ قضیہ پیش آیا تھا کہ حضرت اسما کا ہار حضرت عائشہ کے گلے میں تھا اور وہ گر گیا تھا. پھر اس کی تلاشی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا تھا. پھر اس میں
دیر ہو گئی تو فرمایا فَأَدْرَكَتْهُمُ الصَّلَاةُ فَصَلَّوْا بِغَيْرِ وُضُوءٍ، نماز پڑھنے کی نوبت آئی تو پانی نہیں تھا تو بغیر وضو کے یعنی تیمم کے لوگوں نے نماز پڑھی، بغیر وضو کے یعنی تیمم کے ساتھ لوگوں نے نماز پڑھی، بلکہ تیمم تو ابھی تھا نہیں، اب اسی واقعے کی برکت سے تیمم کی آیت نازل ہو رہی ہے۔ فصلوا بغیر وضوء، لوگوں نے بغیر وضو کے نماز پڑھ لی۔ لوگوں نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ شکایت رکھی تو تیمم کا حکم آیا اور آیت آئی تو اسید ابن حضیر نے کہا فقال اسید ابن حضیر جزاک اللہ خیرہ، عائشہ تم کو اللہ بہت جزائے خیر عطا فرمائے، فواللہ ما نزل بک امر قط الا جعل لک منہ مخرجا وجعل للمسلمین فیہ برکہ، کہ جب کوئی حادثہ پیش آیا ہے آپ کی بنیاد پر تو خداوند عالم نے اسے آپ سے دور کر دیا اور مسلمانوں کے لیے اس میں برکت ڈال دی۔ اس سے بس اتنی سی بات یہاں مستنبط کرنی ہے کہ حضرت اسما کا ہار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے استعمال کیا تھا۔ یہاں چونکہ شادی کے موقع پر استعارے کے حکم کو بتانا تھا، اس لیے عنوان تو لگایا للعروس کا، البتہ روایت میں اس کی صراحت نہیں تھی، اس کا ذکر نہیں تھا شادی کا، اس لیے وہ غیرہا کا لفظ لگا دیا کہ شادی اور غیر شادی، دلہن اور غیر دلہن کے لیے دونوں کے لیے استعارے کی اجازت ہے۔ گویا اس واقعے سے استعارے کے عموم کا جواز بتا رہے ہیں۔ باب ما یقول الرجل اذا اتی اہلہ، آدمی کیا کہے کیا پڑھے اس وقت جب اپنی اہلیہ کے پاس آوے۔ مرد جب اپنی اہلیہ کے پاس آئے تو کون سی دعا پڑھے؟ حاصل یہ ہے کہ جب صحبت کی غرض سے، مباشرت کی غرض سے جب بیوی سے قریب ہو تو اس کو کون سی دعا پڑھنی چاہیے، اس باب میں اس کا بیان ہے۔ بہ قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شیبان المنصور عن سالم بن ابی الجعد عن قریب عن ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما لو ان احدهم یقول حین یاتی اہلہ بسم اللہ اللہم جنبنی الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اگر کوئی آدمی اپنی اہلیہ کے پاس آئے اور اس وقت پہلے یہ پڑھ لے اللہم جنبنی الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، بس اتنی سی دعا پڑھ لے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ مجھ کو شیطان سے بچا اور شیطان کو اس سے بھی بچا، اس سے بھی دور رکھ جو آپ مجھے آج کی صحبت سے اور اس ملاقات سے رزق یعنی اولاد مقدر فرمائیں۔ ثم قدر بینہما فی ذلک او قضی ولد لم یضرہ شیطان ابدا، اب دعا پڑھنے کے بعد عمل مصاحبت، عمل صحبت وجود میں آتا ہے تو ان دونوں کے درمیان یعنی زوجین کے درمیان اگر اللہ تعالیٰ کوئی اولاد مقدر فرماتے ہیں تو کبھی بھی شیطان اس اولاد کو ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ بہرحال اس باب کا مقصد ہے دعائے مباشرت کو بتانا۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ دعا کشف عورت سے پڑھ لینی چاہیے، پہلے پڑھ لینی چاہیے۔
اس لیے کہ کشف عورت کے بعد ذکر اللہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں ذکر قلبی کی اجازت ہے، ذکر قلبی تو ہم وقت ہو سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ انزال کے وقت پڑھنی چاہیے، لیکن جمہور کا مسلک یہ ہے کہ کشف عورت سے پہلے پڑھنا چاہیے، اور اگر پہلے پڑھنا کوئی بھول گیا تو بعد میں جب یاد آوے دل میں پڑھ لے۔ یہاں حدیث میں بتایا گیا کہ آدمی اگر یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو شیطان اس بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اب نقصان میں بھی عموم رکھ لیا جائے، جسمانی نقصان بھی نہیں پہنچائے گا اور انشاءاللہ روحانی نقصان بھی نہیں پہنچائے گا۔ اور کبھی بعض مخصوص امراض کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ وہ جو عام طور پر بچوں کو اس وقت کی مناسبت سے شیطان کے حملے سے جو مرض لگتا ہے اس مرض سے حفاظت کی بات اس میں کی گئی ہو۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ بچے کی پیدائش کے وقت شیطان اس کو چوکا لگاتا ہے، دبوچتا ہے، اس دعا کی برکت سے بچہ اس سے محفوظ ہو جائے گا، لیکن یہ تشریح ضعیف ہے، کیونکہ حدیث میں آیا ہے ما من مولود الا یمسہ الشیطان غیر مریم و ابنہا، ما من مولود الا یمسہ الشیطان غیر مریم و ابنہا۔ معلوم ہوتا ہے کہ مریم اور ان کے بیٹے یہ دو تو مستثنا ہیں، باقی ہر ایک بچہ پر شیطان کا چوکے کا اثر ہوتا ہے، اس لیے یہ توجیہ ضعیف ہے کہ اس دعا کی برکت سے اس شیطان کے اس چوکے سے بچ جائے گا، یہ توجیہ ضعیف ہے۔ اور بعضوں نے یہ بتایا کہ شیطان اس پر مسلط نہیں ہوگا، یعنی روحانی اعتبار سے مستقبل میں شیطان اپنا حملہ اس پر نہیں کر سکتا، اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ دعا جب پڑھی جائے گی تو اس کی برکت سے اولاد صالح ہوگی، نیک کاموں میں اپنے کو استعمال کرنے والی ہوگی۔ یہ جتنی تشریحات ہیں کچھ ان میں زیادہ آپس میں اختلافات نہیں ہیں، قریب سب کے معنی ہیں، بس یہ کہہ لیا جائے کہ لم یضرہ کی جو بات کہی گئی ہے، شیطان اس میں کوئی اپنا ضرر اثر نہیں دکھا سکتا، اس میں عموم رکھ لیا جائے، اور نکرہ کی بات آئی بھی ہے، گویا یہ کہ یہ نکرہ تحت النفی ہے، تو اس صورت میں کسی قسم کا شیطان کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ الولیمۃ حق، یہ اگلا باب ہے، ولیمہ حق ہے۔ ولیمہ حق ہے، حق کے معنی ثابت ہے، یعنی ولیمہ ثابت ہے، باطل نہیں ہے۔ ولیمہ داؤد ظاہری کے نزدیک، ابن حزم ہیں، داؤد ظاہری ہیں، ان کے نزدیک واجب ہے۔ امام شافعی اور امام مالک کا بھی ایک قول یہ ہے، لیکن جمہور کے نزدیک ولیمہ مسنون ہے۔ ظاہریہ نے وجوب کا قول اولم ولو بشاتین کے صیغہ امر سے کیا ہے، لیکن جمہور فرماتے ہیں کہ یہ امر کا صیغہ استحباب اور ندب کے لیے ہے۔ اب ولیمہ کس وقت تک ہونا چاہیے، کب ہونا چاہیے، اس سے مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول ہے قبل الدخول، دوسرا قول بعد الدخول، تیسرا قول وقت عقد میں، چوتھا قول
زفاف کے وقت۔ پانچواں قول ابتدائے عقد سے لے کر دخول تک کے کسی بھی پیریڈ میں کیا جا سکتا ہے، یعنی نکاح سے لے کر کے دخول تک، ملاقات تک جب بھی کرے وہ ولیمہ میں اس کا شمار ہوگا۔ اس باب سے صرف اتنا بتانا مقصد ہے، ولیمہ کرنا شریعت میں ثابت ہے، اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مکلف کیا تھا، اولم ولو بشات فرما کر۔ پھر اگلی بات انشاءاللہ اگلے درس میں آئے گی۔ سبحان اللہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.